والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم في کتاب الوضوء. حاضرین کرام، آپ نے کل کے درس میں وضو کا ایک مختصر خاکہ اور طریقہ سماعت فرمایا ہے، اور آج وضو کے آخر میں یعنی وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی فضیلت ہم جانیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس بہت ہی بڑی قیمتی شے موجود ہوتی ہے، بہت قیمتی چیز موجود ہوتی ہے، لیکن اسے اس کی قیمتی ہونے کا علم نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس روزے مرہ میں استعمال ہونے والی کتنی قیمتی چیزیں ہیں جس کی اہمیت اور فضیلت ہمیں معلوم نہیں. اس سے قبل وضو کے باب میں ان دو باتوں کا خاص خیال رکھیں گے. جیسا کہ وضو کا پورا طریقہ مختصر طور پر آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ وضو کی ابتدا میں نیت اور نیت کے بعد وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے. ابو داؤد شریف میں ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اسی لیے بسم اللہ سے وضو شروع کریں. اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھاتے وقت اس میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لے، یعنی زیادہ روزے کی حالت میں نہ چڑھائے. اگر روزہ نہیں ہے، غیر رمضان میں خوب چڑھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن روزے میں تھوڑا محتاط رہے، احتیاط کرتے، زیادہ نہ کیجیے کہیں حلق سے اتر نہ جائے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء، کہ تم میں کا کوئی آدمی جب وضو کرتا ہے تو اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے. اب اچھی طرح وضو کیا کرے گا؟ پانی سے وضو کرے گا، شربت سے تو نہیں کرے گا، دودھ سے تو نہیں کرے گا. اچھی طرح کرنے کا مطلب ہے کہ ہر اعضائے وضو کو اچھی طرح سے دھلے، کہیں خشک نہ رہے. اور اس اچھی طرح میں یہ بھی داخل ہے کہ پانی فضول میں برباد اور ضائع نہ ہو، پانی بھی زیادہ خرچ نہ ہو. اچھی طرح میں یہ بھی داخل ہے. اسی طریقے سے غیر رمضان میں اچھی طرح سے پانی وغیرہ ناک پہ چڑھانا، اور پھر اچھی طرح میں وہ سارے ارکان کو ٹھیک ٹھاک سے دھلنا اور ادا کرنا ہے، سارے اعضاء کو دھلنا ہے. یہ اچھی طرح ٹھنڈی رہے تب بھی، گرمی رہے تب بھی. یہ نہیں کہ ٹھنڈی رہے تو اوپر سے تھوڑا پانی گرا لیا نکل لے. اب چپل پہنے تو سستی سے پاؤں اتارتا ہے، چپل کے اوپر سے پانی ڈال کے پتہ چلا نیچے خشک رہا. اگر ایسا رہا تو آپ نے کل کے درس میں وہی سنی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جس کا اعضائے وضو خشک رہ جائے، جس کی ایڑیاں سوکھی رہ جائے، اس کا ٹھکانہ ویل ہے، بربادی ہے اس کے لیے. تو اچھی طرح سے وضو کرے. اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد روزانہ ہم وضو کرتے ہیں، روزانہ 5 مرتبہ، اس سے زائد مرتبہ کرتے، کم سے کم 5 بار تو کرتے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک سیدھا سادہ اچھا خاصا مسلمان. اب جو قانونی مسلمان خالی ہے تو میں تو اس کی گارنٹی نہیں لے رہا. تو اچھی طرح وضو کرے. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله
میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ بعض محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یعنی ہم کو پڑھنا اتنا ہی ہے وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. معنی تو معلوم ہی ہوگا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. گویا کی شہادتیں کہہ رہا بس اتنا ہی. اتنی دعا پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا پروانہ دیتا ہے آپ کو اس کا اندازہ بھی اور آپ کی سوچ وہاں تک رسائی نہیں کر سکتی ہے کہ اتنے چھوٹے جملے کی ادائیگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے اتنا بڑا انعام رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. کہ جب وضو کے بعد ایک بندہ مسلمان جو پہلے ٹھیک تھا سنت کے مطابق وضو کرے، اور سنت کا طریقہ میں نے کل مختصر مصنون طریقہ بتلایا ہے، تو سنت کے مطابق جو وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھے، تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو، 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور کھول کر خالی دکھاتا نہیں ہے کہ بس یہ دیکھو 8 دروازے ہیں. یدخل من ایہا شاء، اور اسے اختیار دیا جاتا ہے، اسے حق دیا جائے گا کہ اب ان 8 دروازوں میں سے تم جس میں سے چاہو داخل ہو جاؤ. اللہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم روزانہ کیا کرنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ہم کرتے نہیں، اور جو بیچارے کچھ کرنے والے ان میں سے بہت کو معلوم نہیں ہے. تو جس چیز کی اہمیت اور فضیلت ہمیں معلوم ہوگی تو اس کے اندر مزید دلچسپی اور لذت معلوم ہوگی، لذت اور لطف محسوس ہوگا. پھر ایک لذت اور لطف کے ساتھ کسی کام کو انجام دینے کا مزہ اور اس کا پھل اور اس کا ثمرہ کچھ الگ ہوتا ہے. اب ہمارے اندر ایک اشتیاق، ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ بس اتنے چھوٹے کلمے کی ادائیگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، مومن مسلمان بندوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بس ہم اہتمام کریں سنت کے مطابق وضو کرنے کا، اور اسی طریقے سے پھر اس دعا کو پڑھنے کا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے، اور ہر ایک عمل پر جنت کے 8 دروازے نہیں کھول دیے جاتے، ہر ایک عمل پر نہیں. اس عمل کی اہمیت کا اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی روزے دار ہوگا تو روزے باب الریان سے داخل ہوگا، نمازی ہوگا تو باب الصلاۃ ہے. اسی طریقے سے جو 8 دروازے ان کے لیے کچھ دروازے مخصوص ہیں الگ الگ لوگوں کے لیے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. تم جس میں سے چاہو داخل ہو جاؤ. یہ خوبصورت دروازہ، یہ خوبصورت، یہ خوبصورت، یہ خوبصورت، اب جس میں سے چاہو داخل ہو جاؤ. اب کتنی بڑی سواگت ہے، کتنا بڑا استقبال ہے، اور کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کا استقبال صرف ایک اس دعا کی وجہ سے کرے گا. لیکن ہاں شرط یہ رہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، ورنہ روز دعا پڑھتا رہے اور عقیدے میں فضول ہو، کھوٹ ہو، بدعقیدہ رہے تو کوئی دروازہ روزہ کھولا نہیں جائے گا. اسی طریقے سے ایک دوسری دعا ہے، یہ تو دعا مختصر، ایک دوسری ایک اور دعا مختصر ہے مستدرک حاکم کے اندر، جس کو علامہ البانی نے اس کی تصحیح کرا دی ہے، اور صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر اس کا تذکرہ بھی کیا، وہ ذکر بھی کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فقال، جو آدمی وضو کرے اور کہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بس اتنی دعا، زیادہ نہیں. ایک رکوع ایک پارے
ایک صفحے کے نہیں، سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، بس اتنی دعا۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب فی رق ثم طبع بتابع فلا یکسر الی یوم القیامہ۔ حدیث بالکل ایک نمبر کی ہائی کوالٹی کی صحیح حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو وضو کے بعد پڑھ لینے سے ایک کارڈ گرین کارڈ کے لیے لوگ پتہ نہیں جان بھی دے دیتے ہیں، ویسے ہی ایک ہائی کوالٹی اور عمدہ قسم کے کارڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے کو لکھ لیتا ہے بندے کے نام کے ساتھ۔ کتب فی رق ثم طبع بتابع، اسے لکھ لیتا ہے اور اچھے انداز میں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی اچھا گفٹ آتا ہے تو اس کو اچھی جگہ پہ شیشے وشے میں سنبھال کے رکھتے ہیں، یا پھر اس کو کوئی اور زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کو مزید اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بہترین کارڈ میں لکھ دیتا ہے، اور لکھنے کے بعد اسے طے کر کے سمیٹ کر سیل کر کے پیک کر کے اسے مہر لگا کر رکھ دیتا ہے، اور قیامت تک اسے کھولا نہیں جاتا ہے۔ گویا کہ قیامت تک اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتا، تو پھر قیامت کے دن ایک بڑے انعام اور بڑے وقار کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نکالے گا، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا کے اور سیکرٹ رکھتا ہے، یقیناً وہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بڑی کوالٹی کی چیز ہوتی ہے اور بڑا انعام ہوتا ہے۔ جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکورٹی ڈال دیا ہے، جس چیزوں کی حفاظت کر دی ہے، لوگوں کو اس کا انعام نہیں بتلایا ہے، اب انعام قیامت کے دن ملنے والا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گمان سے کئی گنا، ہزاروں گنا زیادہ انعام دینے والا ہوتا ہے۔ تو صرف وضو کے بعد مختصر ان دو دعاؤں کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس اتنی دعا، اور آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آٹھواں دروازے آپ کے لیے کھولا جائے گا، آپ کو اختیار دیا جائے گا، جس میں سے جاؤ میرے بندے داخل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وضو کے بعد اس دعا کا ورد کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے ایک بڑا انعام دیتا ہے کہ اس دعا کو ایک بہترین کارڈ میں لکھ کر کے اسے پیک کر دیا جاتا ہے، سیل کر کے رکھ دیا جاتا ہے، پھر قیامت تک اسے چھیڑا نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن ایک بڑے خزانے ہونے کی انبار صورت میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس انداز میں اپنے بندوں کو وہ انعام دینا چاہے گا وہ دے گا۔ تو یہ وضو کے بعد دو مختصر دعائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کریم ہم سب کی زبان میں ان دعاؤں کو آسان اور سہل کر دے، اور اچھی سنت کے مطابق وضو کرنے کی اور پھر وضو کے بعد ان دعاؤں کو اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔